السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میں آپ کو لیپ ٹاپ میں کمپلیٹ طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ آن لائن جی سی یونیورسٹی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے ساری ڈاکومنٹیشن وغیرہ فل کرنی ہے اور کس طرح آپ نے سب سے پہلے اپنا پورٹل لاگ ان کرنا ہے۔ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے گوگل کے اوپر جانا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے لکھنا ہے کہ جی سی یو ایف۔ جب جی سی یو ایف آپ وہاں پر لکھیں گے تو وہاں پر یہ کہ جی سی یونیورسٹی کی ویب سائٹ آ جائے گی۔ تو آپ نے وہ پہلی جو ویب سائٹ آئے گی جی سی، اس کو آپ نے جہاں کے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ ہے کہ یہاں پر ایڈمیشن لکھا ہوا ہے، آپ نے ایڈمیشن والی سائٹ پر جانا ہے۔ اس کو آپ نے کراس کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈمیشن والی سائٹ پر جانا ہے اور ایڈمیشن کے لیے آپ نے کرنا ہے اپلائی آن لائن ایڈمیشن۔ اپلائی آن لائن ایڈمیشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا سی این اے سی نمبر اور ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے اور آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے کریٹ ایڈمیشن۔ کریٹ ایڈمیشن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ہو کہ یہاں پر جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں پر آپ نے لاگ ان کرنی ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ اسٹیپ وغیرہ دیے ہیں، اپنے اسٹیپ کو سب کو فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم یہاں پر اپنا سی این اے سی نمبر ڈالتے ہیں۔ سی این اے سی نمبر ڈالنے کے بعد یہ کہ نیچے ہم ڈیٹ آف برتھ کریں گے اپلائی۔ پر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے اور ڈیٹ آف برتھ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر لاگ ان کریٹ ایڈمیشن اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے لاگ ان کے نیچے، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو ایک پیج کھل کر آ جائے گا جہاں پر آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے۔ پرسنل انفارمیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ آپ عمر لکھ سکتے ہیں یا نہیں تو کوئی بھی آپ کا نام، جس طرح علی ہو سکتا ہے، آپ علی یہاں پر لکھ دیں۔ اور نیچے یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے۔ فادر کا نام ہم ادھر لکھ سکتے ہیں کہ عمر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی سی این اے سی نمبر جو آپ نے بائی لاگ ان کیا ہونا پورٹل کے اوپر، وہی یہاں پر آپ نے سی این اے سی نمبر دینا اور یہاں پر حافظ قرآن، اگر آپ حافظ قرآن ہو تو یس کرنا، اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دینا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برتھ وہی اپلائی کر دینی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ریلیجن اور جینڈر اور گروپ۔ یہ اسلام آپ نے اسلام کر دینا اور یہاں پر اگر میل ہے تو میل کر دینا، اگر فیمیل ہے تو فیمیل کر دینا۔ اس کے بعد گروپ بلڈ گروپ ہے، بلڈ گروپ کی جگہ آپ نے اگر کوئی بھی آپ کا بلڈ گروپ ہے تو آپ نے وہ والا بلڈ گروپ یہاں پر لکھ لینا ہے، بی پازیٹیو ہے، اے نیگیٹیو ہے، اے پازیٹیو ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے ریزیڈیشن انفارمیشن کرنا، آپ نے اپنا ڈومیسائل بتانا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کس جگہ سے ہے، بلوچستان سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ نے ڈسٹرکٹ بتانا ہے کہ فیصل آباد سے ہے، گوجرانوالے سے ہے، کہ آپ پنجاب میں کس جگہ سے آپ نے ڈومیسائل بنایا ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے۔ ایڈریس لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے اور میلنگ ایڈریس بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پر ای میل کا بتایا ہوا ہے آپشن اور ساتھ نمبر کا، تو آپ نے یہاں پر اپنی ایک ای میل بنا کے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے۔ ای میل کے بعد نیچے نمبر ہے تو آپ نے نمبر کو بھی بالکل صحیح طریقے سے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کا نمبر بالکل ایگزیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سیٹ پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا پاسورڈ رکھنا ہے وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کا جی سی یونیورسٹی کا پورٹل اوپن ہوگا تو آپ کو پاسورڈ اور سی این اے سی نمبر یاد ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ جو ای میل کا تھوڑا بہت کہہ رہے ہیں تو اب یہ کہ اپنی ای میل بالکل ایگزیکٹ ڈال لیجیے گا، کیونکہ جی سی یونیورسٹی کی کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ای میل کے تھرو ہی ملتی ہے یا فون نمبر کے تھرو۔ تو آپ نے اپنا ای میل اور فون نمبر لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ پاسورڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ پاسورڈ کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ ایزی سا پاسورڈ رکھیں جو آپ کو بھولے نا، تو یہ کہ آپ کو کل کو یاد رہے اور یہ کہ آپ کا ایزیلی پورٹل اوپن ہو سکے۔ اس کے بعد یہ نیچے آپ نے لکھا ہوا ہے جی، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے KKWB4، آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے کیپٹل۔ یہاں پر جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس آگے آپ کا جو پورٹل ہوگا نا جی سی یونیورسٹی کا وہ بن جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سیو ڈیٹا، آپ نے ساری انفارمیشن سیو کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے پھر جا کے صرف اپنا سی این اے سی نمبر اور ساری یہ کہ نیچے ڈیٹ آف برتھ، سی این اے سی نمبر ہم پہلے لکھ لیتے ہیں یہاں پر، اور سی این اے سی نمبر وہی ہونا چاہیے جو آپ نے پہلے یہاں سے آپ نے کریٹ ایڈمیشن کیا تھا، اور یہاں پر آپ ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی بالکل سیم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم سمپلی یہ ہے کہ یہاں پر لاگ ان کر لیں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد اب ہمارا جی سی یونیورسٹی کا پورٹل بن چکا ہے۔ ہم نے ہوم پیج کے اوپر جو لکھنا تھا وہ بھی لکھ دیا، پرسنل انفارمیشن بھی ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی
پرسنل انفارمیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی اس میں اگر مسٹیک وغیرہ تو کچھ بھی ہے تو آپ اس میں چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن آتا ہے جی، یہاں پر آپ نے ایک تصویر ڈالنی ہے، اپنی تصویر آپ کی پاسپورٹ سائز ہونا چاہیے اور تقریباً یہ اس کا جو سائز ہونا چاہیے 25 KB کا سائز ہونا چاہیے پکچر کا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ تصویر وغیرہ اپلوڈ کر لیں گے تو اکثر یہ ہے کہ بچوں کا ایشو آتا ہے، تو آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ پکچر کی سائز کس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زیادہ KB کی تصویر ہے تو یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے تو گوگل کے اوپر بہت زیادہ ویب سائٹ ہے جو آپ کی تصویر کو کمپریس کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایکڈیمک ڈیٹیل میں آ جانا، سب سے پہلے کہ آپ نے ڈگری ٹائٹل سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا۔ اگر میٹرک کیا تو میٹرک کا یہاں پر آپ نے کرنا ہے جی، میٹرک کا یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آگے پھر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے ڈگری کیا کی تھی۔ میٹرک میں آپ نے A لیول کیا تھا، اس کے بعد آپ نے FA کیا تھا، کمپیوٹر سائنس کیا تھا کوئی بھی، اس کے بعد آپ نے میٹریکولیشن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اینول کیا تھا، سپلی کے ساتھ کیا تھا، تو جس طرح بھی کیا تھا آپ نے یہاں پر اپلائی کیا، آپ نے یہاں پر اینول اپلائی کیا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کون سے بورڈ یا کون سی یونیورسٹی، ہم نے بیسک فیصلہ آباد بورڈ سے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے رجسٹریشن نمبر ہے کوئی بھی، آپ یہاں پر رجسٹریشن نمبر والا یا رول نمبر جو بھی آپ کا ہے وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں، بالکل صحیح ڈال لیجیے کیونکہ یہ بعد میں چیک ہوتا ہے۔ اور آپ نے کون سے ایئر میں کیا تھا وہ بھی آپ نے بتانا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے obtain مارکس کتنے تھے، جو ٹوٹل مارکس ہے نا کہ آپ کے آئے کتنے تھے، ہمارے 1100 میں سے 777 اگر آپ کے مارکس ہیں یا کوئی بھی آپ یہاں پر مارکس وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پرسنٹیج آ جائے گی، تو آپ نے یہاں پر اس انفارمیشن کو سیو کر لینا ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے دوبارہ نیکسٹ یہ کہ جو نیکسٹ ڈگری آپ نے تو ابھی میٹرک کیا، اس کے بعد آپ نے پھر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں چلے جانا۔ اس کے بعد آپ کی ڈگری ٹائٹل کا پر آپ نے یہاں سے کیا کیا تھا جی، ہم نے یہاں سے جی سیکنڈ ایئر کی تھی، جو سیکنڈ ایئر آپ نے وہ پوچھا کہ کون سے ٹائٹل میں، آپ ICOM سلیکٹ کر سکتے ہیں، FA سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ چیز سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹائپ بتا دینا، یہاں پر آپ نے اینول کیا تھا، سپلی میں کیا تھا، جو بھی کیا تھا وہ آپ نے بالکل صحیح انفارمیشن دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی یا کون سے بورڈ سے یہ سیکنڈ ایئر کی تھی، تو یہاں پر آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہی رول نمبر اور ساتھ آپ نے اپنا ایئر لکھنا ہے کہ آپ نے کس ایئر میں یہ سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کی تھی، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کا جب ایڈمیشن ہونا تو انہوں نے ساری آپ کی انفارمیشن وغیرہ چیک کرنی ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ کا ایڈمیشن کے لیے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اور obtain مارکس یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مارکس آئے ہوں گے سیکنڈ ایئر میں وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں، ٹوٹل مارکس 1100 میں سے آتے ہیں تو وہ لکھ دینے، آپ کی پرسنٹیج ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے سلیکٹ ریکارڈ کر لینا۔ یہ تو آپ کی انفارمیشن ہوگی۔ اگر آپ نے BS کے لیے اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی میں، اگر آپ نے MPhil یا PhD کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پر ڈگری ٹائٹل دوبارہ سلیکٹ کریں گے، ساری انفارمیشن۔ MPhil کے لیے کریں گے تو آپ نے BS کی ساری ادھر انفارمیشن، ساری پرسنٹیج وغیرہ ہر چیز سلیکٹ کر کے، اور CGPA جو ہوگی وہ آپ نے وہ ہر چیز بتانی ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گی انٹری ٹیسٹ۔ انٹری ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی لا کا ٹیسٹ یا کوئی بھی ٹیسٹ اگر لا کرنا ہے یا MPhil کرنا ہے، MS کرنا ہے یا PhD کرنا ہے تو اس کے لیے کہ پہلے یونیورسٹی ٹیسٹ لیتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد دن جا کے آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ MS کرنے کے لیے بھی، MPhil کے لیے بھی اور PhD کے لیے۔ یہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہے اس کی ساری آپ نے انفارمیشن وغیرہ اپلائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہ ٹیسٹ کا نیم کیا ہونا چاہیے، پھر ٹیسٹ کس لیے دینا ہے اور ساری انفارمیشن، ڈسکرپشن وغیرہ، کہ لاسٹ ڈیٹ کیا نام ہے، ٹیسٹ ڈیٹ کون سی ہوگی، ٹیسٹ ویلڈ کو کب ہوا تھا آپ کا، obtain کتنا تھا، ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے کس کے لیے دیا تھا، کہ سلیکٹ آپشن چوز کرنا ہے کہ MPhil کے لیے ٹیسٹ دیا تھا، PhD کے لیے PhD کے لیے دیا تھا، یا نہیں تو آپ نے لا کے لیے دیا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن آپ نے بالکل ایگزیکٹ طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میرے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا یہاں پر۔ تو یہاں پر یہ کہ آپ نے obtain مارکس وغیرہ ڈالنے ہیں۔ ساری انفارمیشن ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر سلیکٹ پروگرام کرنا ہے، سلیکٹ کیمپس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کون سی ڈگری کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اگر مین کیمپس چوز کرنا ہے، چنیوٹ کرنا ہے، حافظ آباد کرنا ہے، جس جگہ سے بھی کریں، ہم یہاں پر مین کیمپس سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ BS کرنا ہے۔ بریچنگ والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 5th سیمسٹر میں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، 5th سیمسٹر کے بھی ایڈمیشن اوپن ہے۔ اگر آپ نے BS
فرسٹ سیمسٹر ہے تب بھی، ایم فل کے لیے بھی، پی ایچ ڈی کے لیے بھی، آپ کوئی بھی ڈگری کے لیے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون، ہم یہاں پر بریجنگ والے ہیں تو بریجنگ والے سلیکٹ کریں گے، جس نے بریجنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے ففتھ سیمسٹر کے لیے، جس نے ایم ایس کے لیے کرنا ہے وہ ایم ایس کے لیے کریں گے، اور جنہوں نے بی ایس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے بہت ساری ڈگری ہیں، آپ کوئی بھی ڈگری، اب یہاں پر بی ایس سے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر پوچھے گا کہ پروگرام کون سا ہے جی، پروگرام آپ کو یہ پروگرام کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ میں نے ساری کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ بھی میرے چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے پتہ ہو کہ آپ نے کون سا پروگرام کرنا ہے، اور جی سی یونیورسٹی کون کون سی ڈگریاں کروا رہی ہیں یہاں پر، کیمسٹری، سول انجینئرنگ، فیشن ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، اپلائیڈ کیمسٹری، اپلائیڈ سائیکولوجی، پی ایس کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، جیوگرافک، ہسٹری، اسلامک اسٹڈی، مینس کہ کافی زیادہ اسٹڈی کروا رہی ہیں یہاں پر جی سی یونیورسٹی کے۔ آپ یہ بالکل میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے یوٹیوب پہ چینل پہ جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح آپ نے کون سی ڈگری سلیکٹ کرنی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جا کر بی بی اے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہم نے صرف سیف ریکارڈ پر آپشن کرنا ہے۔ یہاں پر وہ کوٹا کا پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی میرٹ کے اوپر نام آئے تو آپ کر سکتے ہیں، ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر جی سی یونیورسٹی کوئی بھی اگر ہمارے نمبر کے اوپر میرٹ ہوتا ہے تو وہ یہ کہ یہاں پر اس کے بعد سیو ریکارڈ کے اوپر آپشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے پروف ریکارڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ جب یہاں پر لکھا ہوا ہے ساتھ، آپ یہاں پر جب کلک کریں گے نا تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی تقریباً ساری جو انفارمیشن ہوگی نا یہاں پر، جس نے آپ نے جتنی بھی اپلائی کی ہوگی تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ جائے گی، تو یہ ہے کہ آپ ایزیلی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا مسٹیک کی ہے اور کیا مسٹیک نہیں کی۔ اور یہاں پر ہی یہ ہے کہ پروف ریکارڈنگ کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا فیس واؤچر کس طرح اپلوڈ ہونا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پروف ریکارڈنگ کرنی ہے، تو آپ جب اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ کیا دیا تھا آپ نے، کوالیفیکیشن، اور آپ کا سب چیزیں آ جائیں گی، اور آپ نے یہ کہ جو تصویر ہے وہ آپ نے 25 KB کی اپلوڈ کرنی ہے، آپ اس کو آن لائن کر سکتے ہیں، اور آپ نے فائنلائز اپلیکیشن کرنی ہے تو اس کو اوکے کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن فارم آ جائے گا، یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا آ جائے گا فیس واؤچر۔ تو آپ نے سمپلی یہاں پر جا کے یہ ہے کہ فیس واؤچر کے اوپر کلک کرنا ہے، تو فیس واؤچر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا فائنلی ایڈمیشن ہو جائے گا، اور آپ کو یہاں پر بتا دیں گے آپ کا جو فیس چلانا ہے، آپ نے کون کون سی بینک میں جا کے سبمٹ کروانا ہے، کون کون سے بینک میں جا کے سبمٹ کروانا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ سبمٹ کروائیں گے تو آپ کا پورٹل پہ شو ہو جائے گا کہ اس بچے نے ایڈمیشن اپنا کنفرم کر لیا، اور یہ ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا، اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ پرنٹ نکال کے آپ بینک میں جا کے سبمٹ کروائیں گے، اور اس کا یہ ہے کہ صرف ایک فارم بینک میں جمع ہوگا، باقی یہ کہ 3 آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے سنبھال کے، کیونکہ ایڈمیشن کے وقت آپ کو یہ جو واؤچر ہوگا یہ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہ واؤچر کے بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو فارم جو بنوایا تھا وہ بھی ٹیسٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کہ آپ نے فارم اور ساتھ فیس واؤچر سنبھال کے رکھنا۔ اگر آپ کا آن لائن سب کچھ اپلائی ہو جائے گا تو آپ نے اپلیکیشن اور فیس واؤچر سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ اس کی بیس پر ہی آپ کا اگر ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن کے بعد آپ نے اپلوڈ ایک فوٹوگرافی کرنی ہے، اپلوڈ فوٹوگرافی کے بعد آپ نے اکیڈمک ڈیٹیل بتانی ہے، آپ نے کیا کیا کون کون سی ڈگری کی ہے، اس کے بعد انٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتانا ہے، اس کے بعد پروگرام سلیکشن کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے جی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ جی سی یونیورسٹی کے ایڈمیشن صرف سال میں ایک مرتبہ اوپن ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔